بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، کیا خدا نعوذ باللہ اذیت پسند ہے، ظلم چاہتا ہے؟ جو کچھ کائنات میں ہمیں ناہمواریاں نظر آتی ہیں، عدم مساوات نظر آتا ہے، ایک طریقے کا جبر نظر آتا ہے، لوگ غربت کی چکی میں سسکتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عشرت کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب سے ہم نے یہ جاننے کا آغاز کیا تھا کہ مذہب کیا کہتا ہے، خدا کی پوری اسکیم کو کیسے سمجھا جائے، الہاد مذہب کے ایک جزوی نقطہ نظر پہ کیا تنقیدات رکھتا ہے، ان سوالات کو ہم زیر بحث لے کے آ رہے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب ایک آدمی جو معاشرے میں کھڑا ہوتے ہوئے کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے، تو جو اضطرابات، جو سوالات اس کے سامنے آتے ہیں، اور اگر کوئی خدا ہے اس کا جو تصور مذہب پیش کرتا ہے، اس پر کچھ سوالیہ نشانات پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم مسلمان نوجوانوں کو وہ علمی استدلالی قوت فراہم کریں جس سے وہ شعوری طور پر اپنے دین کے ساتھ جڑ سکیں۔ ہم سب اس کائنات میں اگر آدمی نظر دوڑائے تو اس کو یہ بات تو پوری سمجھ میں آتی ہے، انسان کو ارادہ اختیار دیا، آزمائش کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ پھر حساب کتاب کر لیں گے۔ دنیا میں مداخلت ہر وقت نہیں کرتے، لیکن جانور ہیں، نہ ارادہ ہے، نہ اختیار ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ اخلاقی حس ہے، نہ کوئی جمالیاتی کوئی احساس ان کو دیا گیا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو مزریز نظر آتی ہیں، جانوروں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، لوگ بھی کرتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور خود آپس میں بھی جانور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ ایسی وحشتناک تصویر سامنے آتی ہے۔ ان مخلوقات کو جن کو شعور بھی نہیں، اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ اس معاملے کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے اور آپ کو جو حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے۔ میں نے اور آپ نے کیا، اس پوری دنیا میں اربوں انسانوں نے قدرت کے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے کہ بہت سے جاندار ہماری غذا کے لیے پیدا کیے گئے۔ ٹھیک۔ چنانچہ یہ صرف جانوروں کا مسئلہ تو نہیں ہے، ہم بھی لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ صرف مرغیوں ہی کا اندازہ کر کے دیکھ لیں کس بڑے پیمانے پر پیدا کی جاتی ہیں، کس طریقے سے ان کو گوشت میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور وہ پھر ہمارے لیے لذت کام و دہن کا سامان کر کے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اس پر انسان نے کبھی کوئی اخلاقی سوال نہیں اٹھایا۔ جن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ان کو خود تضادات سے سابقہ پیش آ گیا، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ ماحول ہمیں دیا گیا ہے اس میں دونوں پہلوؤں سے ہم اس کائنات کے بارے میں وہ رویہ اختیار نہیں کرتے جو اپنے بارے میں کرتے ہیں۔ انسان کے بارے میں تو میرے حادثہ اخلاقی کا ازل سے یہ فتویٰ ہے کہ اس کی جان، اس کے مال اور اس کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت بھی دنیا میں جو بڑے سے بڑے نظام وجود میں آئے ہیں، غور کر کے دیکھ لیجئے، ان میں اصل اہمیت اسی چیز کی ہے، اور اسی کو ایک اخلاقی اصول کے طور پر مانا جاتا ہے کہ انسانی جان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہت بڑے پیمانے پر جانور سدھائے جاتے ہیں، جانور پالے جاتے ہیں، جانوروں سے کام لیا جاتا ہے۔ صرف جانوروں ہی سے نہیں بلکہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز میری جان کے لیے اذیت کا باعث بن سکتی ہے اس کو بے تکلف ختم کر دیا جاتا ہے۔ مچھر مارتے ہیں، روزانہ سانپ مارتے ہیں، مچھر مارتے ہیں، گھر میں چیونٹیاں آ جائیں تو ان کو جینے نہیں دیتے۔ حشرات الارض کی کتنی قسمیں ہیں جن سے پورے علاقے خالی کرا لیے جاتے ہیں۔ جنگلوں میں کیا صورتحال پیش آتی ہے۔ پھر ذرا اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے، یہ پوری کی پوری کائنات اگر اللہ تعالیٰ کے بیانات کو سامنے رکھا جائے تو جمادات تک میں ایک شعور رکھتی ہے۔ قرآن مجید نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم جب کسی پتھر کے ساتھ بھی بات کر رہے ہوتے تو تم اسے سمجھتے ہو کہ یہ بے جان ہے، اس کی صلاۃ اور اس کی تسبیح وہ ان کا پروردگار جانتا ہے۔ تو صلاۃ و تسبیح تو ایک درجے کے شعور کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اب کسی چٹان کو توڑنا ہے، کسی زمین کو صاف کرنا ہے، کہیں سے جھاڑ جھنکار اکھاڑنے ہیں۔ چلیے جمادات تک آپ نہ بھی جائیں تو درختوں اور پودوں میں تو ایک درجے کی جان مانی جاتی ہے۔ جی۔ ہم اپنے باغات کو درست کرنے کے لیے، روشوں کو ترتیب دینے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میرے حادثہ اخلاقی نے قدرت کے اس فیصلے کو قبول کر رکھا ہوا ہے، اس پر کوئی اخلاقی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔
میں اگر صبح اپنے باغ کی گھاس کو کاٹ کر صاف کر دوں اور اس میں لاکھوں کروڑوں گھاس کے پودوں کے سر کاٹ دوں محض تزئین کے لیے، تو مجھے کوئی گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی مقدمہ میرے خلاف نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میرے حادثہ اخلاقی کا فیصلہ یہی ہے۔ تو انسان دنیا میں جب چیزوں پر اعتراض کرتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی بنیاد ہے میرے حادثہ اخلاقی کا فتویٰ۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی مجھے جو شعور دیا گیا ہے، میری ابتدا، میرا علم، یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ظاہر ہے میرے حادثہ اخلاقی سے ہوگا، میرے وجود عقلی سے ہوگا، میری حصہ جمالیات سے ہوگا۔ یہی امتیازات ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یا وہ چیز عقل میں نہیں آئے گی، یا جو اخلاقی شعور مجھے دیا گیا ہے وہ اس سے اباغ کرے گا، اور یا مجھے کراہت محسوس ہوگی اور میں اس چیز سے گریز کروں گا۔ وہاں میری حصے جمالیات فیصلہ کرتی ہے۔ یہ تینوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے، تینوں کے تقاضے سے انسانوں نے بحیثیت مجموعی، مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں، اس فیصلے کو قبول کر رکھا ہوا ہے۔ یعنی جانوروں کے ساتھ وہی کام ہم کرتے ہیں جو ایک شیر یا ایک بھیڑیا ایک ہرن کے ساتھ کرتا ہے، وہی کرتے ہیں۔ یعنی جو جانور ہم نے پال لیے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ذرا دنیا کے مذہبوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اعداد و شمار جمع کر کے دیکھ لیجیے، تو اخلاق کی لحاظ سے تو اس پر کوئی اعتراض ہوتا نہیں۔ سب کر رہے ہیں، سارے معاملے پر ساری انسانیت کر رہی ہے، اس کو اخلاقی اصولوں کے لحاظ سے قبول کر لیا گیا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا وہ ہے کہ مجموعی طور پر کائنات میں یہ فیصلہ ہی کیوں کیا پروردگار نے کہ وہ گوشت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرے، یعنی گوشت میری غذا بنا ہے نا۔ جی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ ساری دنیا، ساری کائنات تمہارے لیے ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہی قرآن کا بیان ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مجھے پتھروں کو بھی توڑنا ہے، مجھے معدنیات بھی نکالنی ہے، پودے بھی کاٹنے ہیں، مجھے پودے بھی کاٹنے ہیں، مجھے درختوں کی تراش بھی کرنی ہے، مجھے سڑک بنانی ہے یا کوئی بستی بسانی ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں سڑک پر ویسے ہی درخت اکھاڑ کے پھینک دینے ہیں۔ اسی طرح مجھے گوشت کھانا ہے، وہ میری غذا ہے، اس کے لیے میں جانور پالوں گا بھی، جنگلوں میں بھی جاؤں گا، میں ہرن بھی شکار کروں گا، یہ سب ہوگا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، اس کو اخلاقی طور پر مانا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلو تو الگ کر دیجیے۔ مجموعی اسکیم کائنات کی جو میرے پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، اس میں یہ گنجائش ہی کیوں رکھی گئی ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کے لیے صحیح سبق یہ ہے کہ ایاز قدر خود بشناس، میں ایک مخلوق ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں مجموعی اسکیم میں خالق کو مشورے دینا شروع کر دوں۔ اس کو قرآن مجید نے بڑی خوبی کے ساتھ واقعہ خضر میں واضح کیا ہے۔ اچھا، وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں یہ ہوا ہے کہ ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی مجموعی اسکیم کے بارے میں بڑے سوالات پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ سوالات ہیں جن کو سامنے رکھ کر کچھ حجاب اٹھا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے کہ کارکنان قضاء و قدر یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے کس طرح کام کر رہے ہیں پیچھے، وہ دکھایا گیا ہے۔ رویا میں دکھایا گیا، بیداری میں دکھایا گیا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سیدنا موسیٰ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات میں جو فیصلے میں کر رہا ہوں، یعنی کون کر رہا ہے؟ اس کائنات کا خالق، ان میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس میں ساری حکمتوں سے پردہ نہیں اٹھایا گیا، بلکہ کچھ حصے سے پردہ اٹھا کر بتایا گیا ہے کہ اپنے خالق پر اعتماد رکھو، اس نے جو فیصلے بھی کیے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، وہ علیم و حکیم ہے، اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہی فیصلے کرتا ہے۔ چنانچہ تینوں واقعات کو آپ دیکھ لیجئے۔ ظاہر میں کیا ہوا ہوگا؟ جس وقت کشتی ٹوٹ گئی، ایک غریب آدمی کی کشتی ٹوٹ گئی، بڑی درد انگیز بات ہے۔ جی یعنی اس وقت انسان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ کوچوان جو روٹی کماتا تھا، اسی کے تانگے کو ٹوٹنا تھا، اسی کے گھوڑے کو زخمی ہو کے زمین پر گرنا تھا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ یعنی اس واقعے کو ذرا ظاہر کے لحاظ سے دیکھیے، وہ کیوں کیا گیا؟ ایک اور مصلحت سامنے تھی۔ اچھا، اس مصلحت پر آپ ایک سوال کریں گے تو کوئی اور مصلحت سامنے ہوگی، تو اس طرح سے ایک کے بعد دوسری علت سامنے آتی چلی جائے گی، ایک کے بعد دوسری حکمت سامنے آتی چلی جائے گی، ایک جگہ تک پردہ اٹھا دیا۔ انسان کے ذہن میں سوال لازماً پیدا ہوتا ہے، اس کو اس طرح نمایاں کیا کہ سیدنا موسیٰ صبر نہیں کر پا رہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟
یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. تو یہاں کیا ہے, یہاں سیدنا موسیٰ مجموعی اسکیم کو دیکھتے ہی مضطرب ہو گئے, یعنی وہاں کیا معاملہ چل رہا ہے ٹھیک ہے. ایک حصے کو دیکھ کر, اور انہیں بتایا گیا کہ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جو چیز اضطراب پیدا کر رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح کا معاملہ اس بچے کے بارے میں ہوا ہے, یعنی والدین کے ہاں پیدا ہوا, اس سے ان کی محبت ہوگی, تعلق خاطر ہوگا. ظاہر کے لحاظ سے دیکھیے تو کیسا کوحرام برپا ہوا ہوگا کہ جب والدین کا اکلوتا دنیا سے رخصت ہو گیا. ہماری دیہاتی زندگی کے لحاظ سے دیکھیں, اس میں بھی بڑے سوالات پیدا ہوئے. ان سوالات کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ایک پہلو نمایاں کیا اور یہ کہا کہ ہم اس طرح معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اس میں بھی بڑے سوالات آگے پیدا ہو جاتے ہیں کہ دیا ہی نہ جاتا, اس کا بھی ایک جواب ہوگا. اسی طرح کی صورتحال تیسرے معاملے میں ہے جہاں دیوار کھڑی کر دی گئی ہے. تو یہ تینوں واقعات کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ بحیثیت مجموعی پوری کائنات کی حکمت کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں؟ نہیں. جو سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مجموعی یا ہمارے خالق کی مجموعی اسکیم کے بارے میں, اس کے ایک حصے سے پردہ اٹھا کر ایک خاص سبق دے رہے ہیں, اور وہ وہی ہے جس کا میں نے 2 لفظوں میں اظہار کیا کہ اپنے حدود میں رہو. تمہارا کام ہے جہاں سے یہ کائنات تمہیں میسر آئی ہے وہاں سے آگے چیزوں کو سمجھنا. اس کے پیچھے کیا ہے یہ اصل میں اللہ کے علم اور حکمت کا احاطہ کرنا ہے, یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. اس میں صحیح رویہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جتنا علم مل جائے اور جتنا علم ہم اپنے کسی ذریعے سے حاصل کر لیں اس پر اس کا شکر ادا کریں, اور باقی علم کے لیے رب زدنی علما کی دعا کریں, پروردگار ہمارے علم میں اضافہ کر. یہ سبق اس میں دیا گیا ہے. تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. یعنی ذات باری کے فیصلے کس اصول پر ہیں؟ یہ ہمارے حیطہ ادراک کی چیز ہے, نہ حیطہ علم کی چیز ہے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو میں یا آپ گرفت میں لا سکیں. ہم تو ابھی عام انسانوں کے فیصلے اور معاملات کو اس طرح گرفت میں نہیں لا سکتے. جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں دنیا میں قائم ہیں ان کے فیصلوں کے راز بھی پوری طرح گرفت میں نہیں آتے. کہا جاتا ہے نا کہ رموز مملکت خیش خسرواں دانند. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے میرے اور آپ کے ذہن میں 10 سوالات ہوتے ہیں. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جیسے ہی ہمارے سیاستدان اقتدار کی مسند پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے, ان کا علم بڑھ جاتا ہے, ان کا علم بڑھ جاتا ہے, وہ چیزوں کو اور جگہ سے دیکھتے ہیں, دنیا انہیں اور جگہ سے نظر آتی ہے. اس وقت اگر آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کی جمعیت ایک خاص طرح کے ذہنی اضطراب سے گزر رہی ہے, کیونکہ ان سے ایک بڑی سلطنت چھن گئی, ان کا دنیا میں عروج تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے نتیجے میں ان کی مذہبی قیادت اور ان کی سیاسی قیادت دونوں کے رویوں کا تقابل کر کے دیکھیے, بالکل مختلف طریقے سے سوچتے ہیں, بلکہ ہر جگہ تضاد سامنے آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ معاملات کو جہاں سے سیاسی قیادت دیکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے مذہبی قیادت وہاں سے دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوتی. یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کو دیکھنے کے لیے تو خدا کی جگہ پر جا کر بیٹھنا پڑے گا. یعنی ماضی کیا ہے, حال کیا ہے, زمان کیا ہے, مکان کیا ہے, ابتدا کیا ہے, انتہا کیا ہے, آگے کیا ہونا ہے, اس سب کو اگر کسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر شاید وہ محنت کرے تو اس کائنات میں خدا کے فیصلوں کی حکمتوں کو کسی حد تک سمجھ لے گا. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ماضی پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے, یعنی ہم اس کے بارے میں بھی یقینی علم نہیں رکھتے. مستقبل پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے, کوئی نہیں جانتا کہ جو خبر دی گئی ہے وہ کس طرح ظہور پذیر ہوگی, اور بہت سے لوگ تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایک چھوٹا سا اسپین ہے جس کے اندر یہ مادہ, یہ کائنات, اس میں فیصلے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اس میں ہم اپنے علم کی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ جو کچھ قدرت کی طرف سے میسر آ گیا ہے ہم کو وہاں سے سمجھنا شروع کرنا ہے. دنیا میں سائنس کی ترقی بھی اسی اصول کو ماننے سے ہوئی ہے. یعنی انسان نے یہ بات سمجھ لی کہ میرے لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیوں, یہ سوال کیوں ہے جو آپ نے کیا ہے, اور جو اسی ذیل کے اور سوال آپ کریں گے وہ سب اسی عنوان کے تحت آتے ہیں. جی نہیں, ہمارا معاملہ یہاں شروع ہوتا ہے کیسے, اور کیسے کے بعد جتنے اخلاقی پہلو ہیں جو ہمیں حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے. تو دنیا میں یہ جو کچھ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک عورت درد ذے کے نتیجے میں جس مشقت سے گزرتی ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, ہم نے اس کو قبول ہی نہیں کیا
آگے بڑھ کر اسی سے انسانیت کے بقا کا اہتمام کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے, درد کا علاج بھی کر رہے ہیں, اس کا علاج کرنا تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے یہ کہ یہ اتنی تکلیف دہ صورتحال پھر ہوگی, بھی کر رہے ہیں. کر رہے ہیں نا اس کے باوجود. اس کا مطلب ہم نے اس کو اصول میں قبول کر لیا. اسی طرح کا معاملہ میں نے عرض کیا کھانے پینے, کائنات سے معاملہ کرنے, پتھروں کو توڑنے, موذی جانوروں سے نجات حاصل کرنے, جنگلوں کو صاف کرنے, ان سب چیزوں میں اگر آپ دیکھنے کو دیکھیں تو اس طرح کی قریبی حکمتیں ہر چیز کی بیان کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ جو جانور ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں, یہ گوشت نہ کھا رہے ہوتے تو شاید صدیوں تک ہمیں توجہ ہی نہ ہوتی کہ گوشت بھی کوئی کھانے کی چیز ہے. بہت اہم نقطہ. ہاں, اب ایک پہلو واضح ہو گیا, لیکن کیا اس پہلو کے بعد سارے سوال کا جواب مل گیا ہے؟ نہیں. تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے. یہ اپروچ درست کریں گے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا, اور جو سوال پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے دائرے کے سوالات ہوں گے, اور یہ اپروچ درست نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو بھی خرابیوں کی نظر کریں گے, اپنے حدود سے بھی تجاوز کریں گے, اور نتیجے کے طور پر صرف ڈپریشن خریدیں گے اور کوئی چیز حاصل نہیں. ہم سب نقطہ واضح ہو گیا, اور بڑی ہی شاندار طریقے سے پہلی دفعہ مجھ پر بطور طالب علم جو چیز واضح ہوئی کہ خدا تعالیٰ کس طرح معاملات کرتا ہے مذہب کے علمبردار لوگوں کو محض اپنی عقل اور اپنی حکمت اور اپنی دانائی اور بصیرت سے خدا کے فیصلوں کے پورے رازوں کو اظہار کرنے کی صلاحیت کبھی نہ ان کے پاس ہوتی ہے, اور وہ کر بھی دیں تو پھر 10 سوالات ہیں جو اس پر پیدا ہو جاتے ہیں. بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کیے ہوئے کسی عمل کی توجیہ کر دی ہے, لیکن اس پر 10 سوال پیدا ہوتے ہیں, اور کرتے کرتے ہم اس دائرے میں چلے جاتے ہیں جو ہمارے علم کا دائرہ نہیں ہے. اچھا ہم صاحب, یہ جو پوری آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایک اصول کے طور پہ چیز سمجھائی ہے, کوئی کہنے والا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کو مان چکے ہیں, خالق کو مان چکے ہیں, مذہب کو مان چکے ہیں, ان کے لیے تو قابل اطمینان بات ہے کہ بھئی اس کے بعد وہ آگے سے یہ کہیں کہ جی ان سوالوں کا جواب ہمیں پتہ ہے, باقی حکمتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں. وہ جو نہیں مانتے وہ تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھا لیا گیا ہے جن کو جاننے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی, اللہ نے ایک شخص کو منتخب کیا, اس پہ وحی کی, الہام کیا, اور ان سوالوں کا جواب دے دیا. اب جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو تم کہتے ہو اپنے علم کے مطابق پوچھو, کہ ہمارے پاس تو اتنا جواب ہے ہی نہیں, جتنا دیا تھا ہم نے اتنا پہنچا دیا. نہیں, ہم نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے. ہمارے صرف اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے, اور خالق کا تعارف پیغمبروں نے کرایا ہے. ہم نے وہ خالق خود نہیں بنایا, پیغمبروں کے تعارف کو مانا. یعنی اس طرح نہیں ہے جیسے کہ فلسفے اور تصوف میں کیا جاتا ہے کہ اس کائنات سے ماورا کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم فرض کرتے ہیں, اس کے ہم عقلی تلازمات طے کرتے ہیں, اس کو باہمی طور پر ربط و نظام میں لاتے ہیں. فلسفہ بھی یہی کرتا ہے, تصوف بھی یہی کرتا ہے. مذہب میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی گئی. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آیا وہ کیا تھا, وہ خلق کا فعل تھا. یعنی ہم پیدا ہو رہے ہیں, ہم بنائے جا رہے ہیں, اس دنیا میں بہت سی مخلوقات ہماری طرح بنائی جا رہی ہیں. یہ ہمارا مشاہدہ ہے. یعنی یہاں ہم نے کوئی باہر سے خبر نہیں حاصل کی ابھی, یہ ہمارا مشاہدہ ہے. اس مشاہدے سے ہمارے شعور کی ساخت یہ سوال پیدا کر دیتی ہے کہ پھر اگر خلق کا یہ فعل ہو رہا ہے تو لکل فعل فاعل, پھر تو اس کا کوئی فاعل ہونا چاہیے. تو جن لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کائنات ہی ہماری خالق ہے, الہات کا جواب یہی ہے, ان کے پاس ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟ یعنی اس کے بعد تو جتنے سوالوں کا جواب مذہب دے رہا ہے وہ بھی ختم ہو گیا. اب کیا باقی رہ گیا؟ یعنی اس کے بعد تو یہ کہ میں ہوں کیا, آیا کہاں سے ہوں, آخر اتنی پیچیدہ ہستی کیسے وجود میں آ گئی. یہ وجود میں آئی ہے تو اس کو تاثیر اور خواص کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجیے تو یہ اس مادے میں پیدا کیسے ہو گئے, وہ علم و شعور کہاں سے آ گیا. تو یہاں تو سوالات کا ایک جنگل اگائے گا. ہم نے جب اس چیز کو دیکھا تو پیغمبروں کی اس بات کو ہم نے قبول کیا, اور قبول کرنے کے لیے خود پیغمبروں کے پیغمبر ہونے کو عقلی طور پر پہلے جانچا اور پرکھا. جب اطمینان ہو گیا, جس طرح کے سائنسدانوں کے بارے میں اطمینان ہو گیا کہ یہ اس فن کے علم کے ماہر ہیں, ان کے بارے میں یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں, یہ آسمان کی خبر ہے جو ہمیں دے رہے ہیں. تو اس خبر کو ہم نے مطابق کر کے دیکھا خلق کے فعل سے, تو اس کی مطابقت بہت ہی غیر معمولی طریقے سے قائم ہو گئی, اور ہمارے وہ سوالات حل ہو گئے جو ہمارے وجود کی ضرورت ہے.
جو ہمارے ماضی کی ضرورت ہے، جو ہمارے حال کی ضرورت ہے، جو ہمارے مستقبل کی ضرورت ہے۔ یہ دعویٰ کسی مذہبی آدمی نے کبھی نہیں کیا کہ اس کائنات کے سارے راز ہم پر واشگاف کر دیے گئے ہیں۔ نہیں، ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ۔ ہمارے سامنے تو یہ عالم شہادت کا بھی بڑا تھوڑا سا حصہ ہے، اس کی بھی کچھ تحقیق تفتیش ہم نے شروع کی ہے کوئی 1000-2000 سال سے، اور اب بہت سی چیزیں ہم نے جان لی ہیں۔ وہ بہت سی بھی اصل میں جو ہمارا علم تھا اس کے لحاظ سے بہت سی ہیں۔ اگر آپ خدا کی طرف سے دیکھیں یا کائنات کی طرف سے دیکھیں تو ایک ذرے کا علم بھی ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے صحیح رویہ وہ ہے جو ہمیں اللہ کی کتاب نے سکھایا ہے کہ اپنے دائرے میں فیصلے کرو، اپنے دائرے میں ورڈکٹ دو، اپنے دائرے سے باہر جتنا علم مل جائے اس پر شکر ادا کرو، اور اس میں یہ خوشخبری بھی دی ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی عنایت بڑھاؤں گا، اور یہ عنایت اس کے علم کی عنایت بھی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی انسان نے جو کچھ میسر ہے وہاں سے بات شروع کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ سائنس کو کتنی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور جیسے ہی انسان اس سے ماورا میں الجھا تو آپ دیکھیں کہ فلسفہ اور تصوف دونوں کیسے ناکام ہوئے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سے بڑی اہم گفتگو جاری ہے، اور اس میں جو بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ علم صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم یہ جاننے کا بھی نام ہے کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر میں بھی ایک جگہ لکھا کہ ایتھنز کے معبد خانے پہ یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، اپنے حدود علم کو پہچان۔ اچھا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو نقطہ قائم کیا کہ کوئی اخلاقی اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ کروڑوں اربوں لوگ روزانہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو کوئی اخلاقی اعتراض اس پہ ہوتا نہیں، اس لیے کہ خود ان کی فطرت کے جو اندر مظاہر تھے اس کا ظہور ہو چکا ہے یہاں پر۔ تو وہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کے مذہبی لوگوں نے جس وقت ان کو مار کے کھانا شروع کیا اس کے نتیجے میں دنیا نے یہ کام شروع کر دیا۔ آپ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں، جانوروں کا خون بہاتے ہیں، ان کو عزیتناک طریقے سے ذبح کر دیتے ہیں، تو یہ مذہبی روایت نے کام شروع کیا تو باقی لوگوں نے بھی قبول کر لیا اس کو۔ یہ تو خود ان کے اپنے بیان کے خلاف ہے۔ وہ تو دنیا کی یہ داستان نہیں سناتے، وہ تو یہ سناتے ہیں کہ انسان نے جب آنکھ کھولی تو اس کے سامنے کھانے کے لیے کیا تھا؟ یہی کہ درختوں کے پتے چبا لے یا کچھ پھل لگا ہوا ہے وہ کھا لے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شکار کرنا سیکھ گیا۔ یہی بتاتے ہیں، تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی مذہب کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے ہاں تو اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ تو ہم بتائیں گے ان کو کہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے جو شعور انسان کو دیا ہے، جہاں اس کا ظہور ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے مداخلت نہیں کی۔ یہ دیکھیے کہ جو چیز انسان جانوروں سے سیکھ سکتا ہے، جو ماحول سے سیکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی الہام نہیں کیا گیا۔ وہ چیزیں الہام کا موضوع بنی ہیں جن میں انسان خود فیصلہ نہیں کر پاتا، اور اللہ تعالیٰ نے جس ابتلا میں اس کو ڈالا ہے اس کے نتیجے پر اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی دائرے میں ہدایت کی گئی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں جو قصہ وہ سناتے ہیں کہ انسان نے کیسے چیزوں کو ایجاد کیا، وہ خود اگر انسان کے اوپر آپ غور کریں اس کی تاریخ پہ تو بالکل درست ہے۔ یعنی علم کے معاملے میں صفر سے آگے بڑھ رہے ہیں بتدریج، اور ہدایت کے معاملے میں ابتدا ہی کامل ہدایت سے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد انحرافات پیدا ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں، پھر انسان کو متنبع کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا معاملہ ہی الگ الگ ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں اصل سے بات شروع ہوتی ہے اور انحراف پیدا ہوتا ہے، زوال آتا ہے، خرابی آتی ہے، انحراف آتا ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ صفر سے بات شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ارتقاء کے نتیجے میں علم کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور انسان اپنے لیے بڑی سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ دونوں کی تاریخ ہی بالکل الگ ہے، بلکہ سب سے بڑی غلطی جو اس معاملے میں الہات سے بھی ہوئی ہے اور جدید علم سے بھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے علم کا ظہور جس طرح ارتقائی طریقے سے ہوتا ہے، وہ ہدایت کو بھی اسی پر قیاس کرتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہمارے ہاں مذہبی داستانیں لکھتے ہیں، ان سے بھی اسی طرح کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے ظہور کو علم کے ظہور کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں، اور جس طرح وہ کامل شکل میں ہوا ہے وہ علم کی بھی کامل صورتیں ماضی میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہے نہیں، اصل میں دونوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے اختیار کیے ہیں، اور دیکھیے دونوں میں بڑی حکمت ہے۔ انسان اپنے علم کا ظہور ارتقائی طور پر کرے، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی صلاحیتوں کا ظہور ہوتا ہے، وہ خود سیکھتا ہے، اس کے لیے اپنی دریافت بنتی ہیں چیزیں، پھر وہ فخر کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کر لیا ہے۔ اور ہدایت کے معاملے میں اگر اس کو چند صدیاں بھی سرگرداں رہنے کے لیے اور بھول بھلیاں میں الجھنے کے لیے رکھ دیا جائے
تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا حق باقی ہے کہ اس کا محاسبہ کرے. تو ادھر یہ ضرورت تھی کہ پہلے دن سے اس کو درست بات بتائی جائے، اور ادھر یہی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس کو ارتقاء کے راستے پر ڈال دیا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ہم صاحب، یہ جو آپ نے اصولی گفتگو کی شروع میں 15-20 منٹ، اس میں جو ایک بڑی اہمیت کا نقطہ ہے کہ انسان جب اپنے دائرہ علم سے بڑھ کر کسی چیز پر تبصرہ کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کی توجیہ کرنا چاہتا ہے، حل کرنا چاہتا ہے، تو اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر حشرات الارض کی بھی جو اصناف بنائی ہیں ان میں بھی تغیر ہوا ہے، ارتقاء ہوا ہے. ہمیں آج ڈائناسورس کے اسکیلٹنز ملتے ہیں، لیکن وہ ایک زمانے تک رہے، اس کے بعد غائب ہو گئے. کیا حکمت تھی خدا کی کہ ایک وقت سے پہلے ان کو ختم کر دیا. انسان جب کبھی اس طرح کے معاملات میں تھوڑا سا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس کو خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک علاقے کے اندر طوطے بہت تھے، انہوں نے خاتمے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد کیڑے پیدا ہو گئے. تو جب کبھی بھی انسان قدرت کے معاملات میں، چاہے وہ خالق کائنات کو خالق مانے یا کائنات کو خالق مانے، مداخلت کرتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ انسان کو اپنے علم اور اپنے فیصلوں کی ابتدا موجود سے کرنی چاہیے. یعنی پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ وجودی حقائق ہے، اس میں مجھے پیدا کیا گیا ہے، یہاں سے میں ابتدا کر رہا ہوں. اس کے ماورا کے معاملے میں انسان کو کوئی علم نہیں دیا گیا. یعنی یہ کہ اس کے اندر ودیت کر دیا گیا ہو، یہ علم الہام اور وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کی وساطت سے آیا ہے، یہ لیا ہی وہاں سے جائے گا. چنانچہ جب اس راستے کو چھوڑا جائے گا تو پھر دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے کس کس نوعیت کے فیصلے کیے. فلسفے کو دیکھیے، اس نے کائنات کو سمجھنے کے لیے جس طرح کی باتیں کیں وہ کہاں ہیں آج؟ سب ماضی کا قصہ ہو گئی ہیں. اس لحاظ سے تو بڑی اہم باتیں ہیں کہ انسان نے سوچا ہے اور اس طرح سے مہمیز دیا ہے کہ سوچو اس بات کے اوپر. لیکن حاصل کیا ہوا؟ بتدریج اسی نتیجے پر پہنچنا پڑا کہ نہیں، ہمیں اس مادی کائنات کو موضوع بنانا ہے. یعنی کس چیز کو موضوع ہم بنا سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا ہے وجودی حقیقت کے طور پر، یا مادہ ہے جس کا ظہور اس کائنات میں اور خود ہمارے وجود میں بھی قالب میں ہوا ہے، اور یا نفس ہے. دو ہی چیزیں ہیں. تو یہ سبق ملا کہ یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے. جیسے یہ سبق ملا تو گویا فلسفے نے جو تقاضا کی تھی 2000 سال تک کم و بیش، وہ حاصل تک پہنچ گئی. صرف رخ تبدیل ہونے کے نتیجے میں بہت فائدہ ہوا. اسی طرح کا معاملہ وہ لوگ جنہوں نے اشراق کو موضوع بنایا، یعنی یہ کہ وہ کوئی اندر سے روشنی حاصل کریں گے، اس نفس کے اندر اتریں گے اور یہاں سے اس سے کچھ علوم پیدا ہوئے. وہ علوم انسان کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے. ان علوم تک محدود رہنے کے بجائے انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر اس کائنات میں خلق کا عمل کیسے ہوا، عدم سے یہ وجود میں کیسے آئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یا اللہ کے علم میں یا اللہ کی ذات میں اس کا کیا مقام تھا، وہ کس طریقے سے متعلق ہوئی خلق کے فعل سے. اسی طریقے سے جو مادہ تخلیق ہے وہ کیا چیز بنی ہے، کیا وہ تجلی ہے یا کوئی اور چیز ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ خود اس معاملے میں بھی ماورائے طبیعیات معاملے میں ایک فکشن وجود میں آ گیا. اور جب اس کو ہم پڑھتے ہیں عہد بہد تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے فلسفے، اپنے زمانے کی سائنسی کو انسان اپنے باطن میں جھانک کر دیکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک افسانہ بناتا چلا جاتا ہے، اور تب آزاد افسانے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. آپ پوچھئے ماخذ کیا ہے تو کچھ بھی انسان بتانے کی پوزیشن میں نہیں. یہ ہوتا ہے. تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے ہمارا علم شروع ہوتا ہے وہ ہمارا علم ہمارے حواس سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد عقل اس کے لازمی تقاضوں کو پہچانتی ہے اور اس کے نتائج نکالتی ہے. اسی سے در حقیقت یہ عظیم کامیابیاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. وہ اس کو اپنا علم بنائے جس کو ہم آج کی زبان میں سائنس کہتے ہیں. یہ ایک مفید ترین علم ہے. اس سے انسان کو طاقت حاصل ہوئی ہے، سہولت حاصل ہوئی ہے، اور یہی چیز ہے جس سے مسلمان محروم ہو گئے اور اس کے بعد زوال میں چلے گئے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کا جو علم دیا ہے اس میں اس علم پر اکتفا کرے جو اس کو اللہ کی کتاب سے حاصل ہو جاتا ہے، اور مزید علم کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سب بحث کو سمیٹتے ہوئے میں آخر میں چاہتا ہوں کہ ایک معاملہ تو وہ ہے جو کائنات میں جانوروں کے ساتھ آپ سے آپ ہو رہا ہے، جانور خود آپس میں کر رہے ہیں یا اجتماعی طور پہ جانوروں سے استفادے کے لیے، ان سے گوشت حاصل کرنے کے لیے ان کو ذبح کیا جاتا ہے. مذہبی ورلڈ ویو کے اندر اللہ تعالیٰ جان کی حرمت کو کیسے ملحوظ رکھتے ہیں اور کیسے اپنے ماننے والوں کو وہ باور کرانا چاہتے ہیں. ہم سب ہمارے ہاں تو جانور کا گوشت کھانا حرام ہے بطور مسلمان. اگر اللہ کے اذن اور اپنے کریٹر کی اجازت کے نام کے ساتھ
ہم اس کو ذبح نہ کریں. تو مذہب نے جہاں ایک طرف انسانی تعاملات تو تھے تب بھی پابندی لگا دی انسانوں پر کہ چونکہ جان پائی جاتی ہے, اگرچہ سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اگرچہ ان کے اندر عقل نہیں ہے, اگرچہ ان کے اندر شعور نہیں ہے, لیکن تم نے جان لینی ہے تو خالق کی پرمیشن سے لینا. بالکل ایسے کیا. اور اللہ کا نام لیے بغیر ہم کسی جانور کو اپنے کھانے کے لیے جائز نہیں سمجھتے. اس کی حکمت کیا ہے؟ دونوں پہلوؤں سے ہم نے اس کو بارہا واضح کیا ہے. یہ کہ جان ہے جس درجے میں بھی ہے, اس کے خلاف اقدام کے بارے میں اللہ کے اذن کا حوالہ دے دیا جائے. اس سے میرا تزکیہ ہوتا ہے. میں بھی تو وہی کام کر رہا ہوں. جو ایک شیر جب ہرن پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے, میں بھی حملہ آور ہوتا ہوں. جی. یعنی وہ بیچارہ بکرا ہے یا گائے ہے, وہ میرے سامنے بے بس ہو جاتی ہے. 2-4 لوگ مل کے اس کو گرا لیتے ہیں, اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جنگل میں جانور پل پڑتے ہیں, کم و بیش وہی ہوتا ہے. تو اپنے تزکیے کے لیے میں اللہ کا نام لیتا ہوں, اس کے اذن کا حوالہ دیتا ہوں, اور اس طرح یہ یاد دہانی حاصل کرتا ہوں کہ اگر میرے پروردگار کا اذن نہ ہوتا تو میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا. اور دوسری جانب یہ ہے کہ مجھے پابند کر دیا گیا ہے کہ میں ہر حال میں پاکیزگی کو پیش نظر رکھوں, تاکہ مجھے یہ احساس رہے کہ مجھے آگے جا کر جس دنیا میں آنکھ کھولنی ہے وہ عدل اور پاکیزگی کی دنیا ہوگی. اس کی نوعیت بدل جائے گی, اس کے نوامیس بدل جائیں گے, اس کے قوانین یہ نہیں ہوں گے. وہاں اللہ تعالیٰ کے عدل کا بھی کامل ظہور ہوگا اور اس کی صفات کمال کا بھی کامل ظہور ہوگا. تو اس وجہ سے مجھے اس کے لیے ایک ذہنی تیاری کرنی ہے. میرے نزدیک اگر ان دونوں چیزوں کو ان کے صحیح محل پر رکھا جائے تو اس سے ہی وہ متوازن فکر وجود میں آتا ہے جو انسانیت کا سرمایہ افتخار بنتا ہے. آخری سوال غم صاحب آج کی نشست کا, اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر اپنی ہدایات کے اندر جس طرح سے انسان کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کا امتحان ہے, نہ صرف ایک انسانوں کے ساتھ معاملات میں, ناپ تول میں, لین دین میں, بات چیت میں, ہر چیز میں آپ نے انصاف پسند ہونا, اسی طریقے سے جانوروں کے ساتھ بھی جو آپ کے تعاملات ہیں ان کے اندر بھی کوئی ادنا سا ظلم نہیں ہو سکتا. پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کتے کو تم نے قید کیا اور حبس بیجا میں رکھا تو روز تمہاری نیکیاں کم ہوں گی. ایک خاتون نے بلی کو کچھ کھانا دیتے ہوئے ظلم کیا تو کہا جہنم میں جائے گی. ایک صاحب نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو آپ نے کہا جنت میں جائے گی. تو خان صاحب ہمارا تو پورا مذہب ان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک, احسان, ان کا خیال رکھنا اور ان کو بلا وجہ قید میں رکھنے سے بھی روک رہا ہے. اس میں کیا شک ہے, یہ اخلاقی اصول ہے نا. یعنی یہ میرے حادثہ اخلاقی کا فتویٰ ہے, لیکن اس کی لے یہاں تک بڑھا دی جائے کہ اب میں اس جانور سے کام ہی نہیں لوں گا, اب میں اس کو ہل جوتنے میں نہیں لگاؤں گا, اب میں ان درختوں کو زمین سے صاف ہی نہیں کروں گا, اب میں کھیتی اگاؤں گا تو کیسے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ گندم کے سر کاٹنا شروع کر دوں. تو یہ پھر مریضانہ ذہن ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس کائنات میں مجھے سانس لیتے وقت بھی اپنا منہ بند کر لینا پڑے گا, کیونکہ جراثیم مرتے ہیں اس سے. اور اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. تو یہ ایک صحیح متوازن اصول ہے جس پر اللہ کے دین نے انسانوں کو قائم کیا ہے کہ اس دائرے کے آگے حکمتوں کی ایک دنیا ہے, اس کا تھوڑا سا حصہ تمہیں دکھایا جاتا ہے, باقی کے بارے میں اعتماد رکھو. اور ہم اس امید پر جی رہے ہیں کہ ہم جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہاں ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب ہمیں مل جائے گا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. جو کچھ مذہبی تصورات میں اللہ کی تصویر پیش کی جاتی ہے اس پر جو الہاد کے جس پہ اعتراض ہے غم صاحب کے ساتھ زیر بحث لا رہے تھے. سلسلہ گفتگو کی آج تیسری نشست انشاءاللہ بقیہ سوالات کو بھی آگے زیر بحث لائیں گے. وقت ہمیں ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.